अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी का वाक़या बताने जा रहे हैं जिन्हें एक द्योहिकल व्हेल ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे और साइंस इस बारे में क्या कहती है, इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के उस नबी की जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनस और तौरात में जूना के नाम से आया है। दोस्तों, तारीख में अशूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है। अशूरी लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर के दीवारों पर इन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसरन ये कि ये तहजीब व तमद्दन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूदर देवता इनका सबसे बड़ा देवता था। नीज ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। अल्लाह ने इस ज़माने में इस कौम की हदायत के लिए हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनस इब्ने मत्ता था और आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाज़ मुफस्सरीन के लिहाज से हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली इस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास तौहीद हक का पैगाम लेकर गए और उसे पैगाम हक सुनाया। इसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। निनोवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम निनोवा की आवाम के पास आए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले निनोवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को जुटला दिया। यूनस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि इनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने इन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते ही देखते 40 साल का अरसा गुजर गया। ये कौम हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। आखिरकार हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम अपने कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले निनोवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुम 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तफाक हुआ कि यूनस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा इनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरा ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो इनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसारे अजाब देखकर जब अशूरियों ने तौबा व इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता।
بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا، تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوہ سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوہ سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا کیونکہ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، ایک رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے سے آشناس ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا: کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا: یہ وہی یونس ہے جس کے قبول شدہ پاک عمل ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ وہ ایسی جگہ تھے جہاں نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگل میں بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام
دوبارہ نینوہ چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوہ میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ بعض ماڈرن حضرات کے مطابق اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آخر اتنے دن تک آپ علیہ السلام بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں کیسے زندہ رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ عقل سے برتر ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے سننے والے حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کو معجزہ بھی اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی محدود عقل میں نہیں آتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے تناظر میں میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ ڈاکٹر امبروز جان ولسن نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک تھیولوجیکل ریویو آرٹیکل تحریر کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فوکلینڈ کے قریب وہیل مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا ایک شکاری سمندر میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہیل مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ بڑی کوشش کے بعد 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا، اور 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ خبر جب اخبار میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پول نے مکمل طور پر تحقیق کرنے کے بعد لکھا کہ اس حقیقت کے عیاں ہونے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بہ حرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ ناظرین گرامی، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کا مقصد سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔